ناول نیم طلب عشق، تحریر مریم غفار، ایپیسوڈ نمبر 12۔ پارٹی میں آئے سب کپلز کو میں کہنا چاہوں گا کہ ایک کپل ڈانس ہو جائے۔ وجدان کے جانے پر سٹیج پر آتے پارٹی آرگنائزر نے مائک میں کہتے ہلکا سا میوزک پلے کیا تھا۔ میوزک پلے ہوتے ہی پارٹی میں آئے سب کپلز نے ہلکے پھلکے انداز میں ڈانس کرنا شروع کیا تھا، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتا وجدان اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے افق کے ساتھ کھڑی مشل کی طرف بڑھا تھا۔ مشل یار، تھوڑا سا ڈانس کر لو گی؟ مشل کے قریب آ کر کھڑے ہوتے عاطف نے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ مشل اور عاطف کو بے حد قریب کھڑے دیکھ کر وجدان نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ اوہ وجدان، شی از مائی وائف مشل۔ وجدان کے اچانک سے آتے ہی سوال کرنے پر عاطف نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے مشل کا تعارف کروایا تھا۔ اوہ نائس۔ وجدان، یہ چھوٹا پیکٹ سچ میں ایک ہی ہے؟ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ جبرن مسکراتا وہ دل میں سوچتا شرمندہ ہوا تھا کہ تبھی پزل کھڑی افق کی سمت متوجہ ہوا تھا، جو مقابل کی موجودگی کی وجہ سے اپنا سانس روکے ہوئے تھی۔ 1 منٹ میں آتا ہوں۔ مشل کا رکنے کا کہتا عاطف سہراب صاحب کی سمت بڑھا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ کی بہن سوری نند کے ساتھ ڈانس کر سکتا ہوں؟ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وجدان نے نرم مگر دل جیت لینے والی لب و لہجے میں افق کے ساتھ کھڑی مشل سے اجازت طلب کی تھی۔ مشل کے بارے میں اسے عاطف سے پتا چلا تھا، ورنہ تو آج وہ غلطی کر جاتا، لیکن اب وجدان کا راستہ اسے بالکل صاف دکھائی دیا تھا۔ یہ تو آپ کو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ وجدان کے پوچھنے پر نرم سے مسکراہٹ سجائے مشل نے ایک نظر افق کے ڈر سے پھیکے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق نے بغیر وجدان کو دیکھے انکار میں گردن ہلائی تھی، اور اس کا یہ گردن ہلانا وجدان کو ضد دلا گیا تھا۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کریں گی؟ اپنے چہرے پر آئی سختی کو وہ دور دھکیلتا مسکرا کر گویا ہوا تھا، جس پر افق نے بغور اس ڈبل فیس بندے کو دیکھا تھا، جو حقیقت میں کچھ تھا اور سب کے سامنے کچھ اور بن رہا تھا۔ مشل، ڈانس کرنا پسند کریں گے؟ وجدان کو دیکھے بغیر مشل کے پاس آتے عاطف نے اجلت بھرے انداز مشل سے پوچھا تھا، جس پر مشل نے مسکرا کر اسے دیکھتے افق اور وجدان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میری کوئی پارٹنر نہیں تو سوچا ان کو پارٹنر بنا لیا جائے، پر شاید انہیں اچھا نہیں لگا۔ افق کو چپ دیکھ عاطف نے افق کے پاس آتے پوچھا تھا۔ وجدان، جو عاطف کو دیکھ کر ہی اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا، اب عاطف کے پوچھنے پر وہ معصوم سی شکل بناتا بولا تھا، جس پر عاطف مسکرایا تھا۔ گڑیا کم آن بھائی، افق کو دیکھتے عاطف نے اسے مسکرا کر کہا تھا، جس پر افق من آئی تھی۔ کوئی پرابلم ہے کیا؟ افق کے گھبرانے سے واقف وجدان نے انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں شاید افق ڈر رہی ہے۔ افق کا انکار کرتے دیکھ کر عاطف نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ ڈر رہی ہے مجھ سے؟ حیرت سے کہتے وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گیا۔ نہیں آپ سے نہیں، وہ ڈریسنگ اور پھر ہائی ہیلز کی وجہ سے ڈانس کرنے سے ڈر رہی ہے۔ افق کو ڈرنے پر وجدان کو دیکھتی مشل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وجدان کو لگا شاید افق اس کے بارے میں بتا چکی ہے، پر مشل نے اسے سمجھاتے اصل وجہ بتائی تھی، جس پر وجدان نے لمبا سانس بھرا تھا۔ میں بھی کہوں یہ 4 فٹی اچانک سے اتنی لمبی کیسے ہو گئی؟ افق کو بغور دیکھتے وجدان نے دل میں سوچتے اس کے چھوٹے قد کا مذاق اڑایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا افق، میں اور عاطف بھی تو ہیں، اور وہ دیکھو عاصم اور وہاج کو۔ افق کو مناتی مشل نے سامنے ڈانس کرتے عاصم اور وہاج کی جانب متوجہ کیا تھا۔ انہیں کسی اور کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ افق مسکرائی تھی، پر سامنے کھڑے شخص کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کرتی افق کے لب سکڑے تھے۔ چلیں، عاطف اور مشل کو جاتے دیکھ افق نے اپنے سامنے کھڑے وجدان کو دیکھا تھا، جو پہلے کی بنسبت جبڑے بھیجے افق کو گھور رہا تھا۔ چلیں، آپ کسی کو بھی پاس نہ پاتے؟ وجدان افق کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ ڈانس فلور پر لایا تھا۔ گرنے نہیں دوں گا، یقین رکھو۔ وجدان کے کھینچنے پر افق جو گرنے لگی تھی، وجدان نے بروقت اپنی غلطی پر پشیمان ہوتے اسے سنبھالا تھا۔ افق کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھتے وجدان نے اپنا ایک ہاتھ اس کی ویسٹ پر رکھتے بیچ میں فاصلہ بناتے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سخت گرفت میں لیا تھا۔ نہیں گرنے دوں گا، رونا بند کرو، افق کی نم آنکھوں میں دیکھتے وجدان نے گمبھیر لہجے میں اسے دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اپنے پاپا اور بھائیوں کے لاڈ پیار میں پلی بڑھی افق وجدان کا سخت لہجہ اور اس کی سخت گرفت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، جو وجدان کی بات پر بند ہونے کی بجائے بڑھی تھی۔ وجدان، ایسے تو کبھی بھی اس لڑکی کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گا۔ افق کو خود سے ڈرتے دیکھ وجدان دل میں سوچتا پریشان ہوا تھا، تبھی اس نے افق کے پکڑے ہاتھ پر اپنی گرفت نرم کی تھی۔ سوری، آئی ایم سوری افق، پلیز سوری، لہجے میں نرمی لیا اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر کہتا وجدان افق کو حیران کر گیا تھا، جس پر اس نے اپنی نم جھکی پلکیں اوپر اٹھاتے اسے دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نم سبز رنگ سے اسے دیکھتے پا کر وجدان ہاشمی کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، مقابل کے سوری کہنے پر وہ شبنمی لہجے میں کہتی سر جھکا گئی۔ میں تو مذاق کرتا ہوں تم سے، کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اب نہیں کروں گا ایسے مذاق، افق کے معصومیت سے کہنے پر وہ لب دباتا بولا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، سچ کہوں تو سیدھا میرے دل پر لگ رہی ہو۔ افق کے خوبصورت چہرے کو دیکھ وجدان نے
اس کی جھکی خمدار پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میرا ارادہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، نہ تمہیں ڈرانے کا، میں بس تم سے ملنا چاہتا تھا، تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں جب سے دیکھا ہے میرے دل پر میرا اختیار نہیں رہا ہے، یہ ہر وقت تمہیں دیکھنا، تمہیں سننا چاہتا ہے، یہ میری ایک نہیں سنتا، اسے بس تم چاہیے ہو، محبت پاش لہجے میں کہتا وجدان اس کانچ کی گڑیا کے دل سے کھیلنے کی پہلی سیڑھی چڑھتا بڑے ہی آرام سے اسے اپنی باتوں میں لے رہا تھا، جسے زمانے کی نہ تو خبر تھی نہ علم، بڑے غور سے اسے سنتی افق نے نم آنکھوں سے وجدان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ پہلی نظر کی محبت کہتی ہے نا، بالکل ویسے ہی مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے افق۔ وجدان کی بات پر افق نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا، مجھے بھی نہیں آیا تھا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ پسند محبت میں بدل گئی اور اب تمہارا مجھے اگنور کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا مجھے عشق کی طرف کھینچ رہا ہے۔ افق کو اپنے طرف بے یقینی سے دیکھتا پا کر وجدان نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے اپنے سچائی کا یقین دلانا چاہا تھا، جس پر وہ مقابل کی بولتی نگاہوں سے خائف آتی نظر جھکا گئی تھی۔ سوچا تھا تمہیں پریشان نہ کروں، اس لیے تم سے رابطہ ترک کر دیا، پر تم سے بات نہ کرنا میری جان لے جائے گا۔ تم غصے سے ہی کرو پر پلیز مجھ پر رحم کھا لو، مجھے تمہارا غصہ بھی قبول ہے افق، آئی لو یو۔ افق کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے وجدان نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی تھی۔ وجدان کی باتیں اس ناسمجھ کی دھڑکنیں تیز کر گئی تھی۔ افق ادھر دیکھو پلیز۔ افق کی بند آنکھوں کو دیکھ کر مسکراتے وجدان نے افق کو آنکھیں کھولنے کا کہا تھا۔ ایک بار کہہ دو مجھے معاف کر دیا تم نے؟ افق کو چپ دیکھ وجدان نے اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ میں کال کروں گا، اگر تم نے اٹھا لیا تو میں سمجھوں گا تم نے مجھے سمجھ لیا اور معاف بھی کر دیا۔ میوزک بند ہونے پر وہ افق کو سوچنے کا کہتا اس سے دور ہوا تھا، جس پر افق نے وجدان کو دیکھا تھا، جس کی نظروں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا جہاں آباد تھا۔ عاطف، عاصم، باقی سب کو افق کے پاس آتے دیکھ وجدان اسے پاکٹ سے موبائل نکال کر کال کرنے کا اشارہ کرتا مڑا تھا۔ افو، تم نے تو بڑا اچھا ڈانس کیا، مشل نے افق کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر افق پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس کے ساتھ ڈانس کرنے کا؟ وہاج نے افق کے سامنے آتے وجدان کی پیٹھ کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہاج کو وجدان پہلی نظر سے کچھ خاص پسند نہ آیا تھا، اور اب اسے اپنی بہن کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ وہاج سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کیوں؟ وہاج کی بات پر آگے آتے عاطف نے آئی برو اچکاتے وہاج سے پوچھا تھا۔ بھائی بس ایسے ہی، افق سے چلا نہیں جا رہا تھا نا؟ عاطف کی تیوری پر بل دیکھتے وہاج نے بات بدلتا مسکرایا تھا۔ عاطف مجھے بھوک لگی ہے، چلتے ہیں۔ عاطف اور وہاج کو دیکھ مشل نے بھول سے نڈھال ہوتے کہا تھا، جس پر عاطف گردن ہلاتا اسے کھانے کے کاؤنٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈرنک کارنر پر کھڑے وجدان کی گہری بے باک نگاہیں افق کی بیک کی ڈیپ نیک سے نظر آتی بے داغ خدوخال پر جمی تھی، جس پر چمکتا سیاہ تل دیکھ کر وہ لب بھیجتا سرخ آنکھوں کو بند کر گیا تھا۔ تیرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے وجی، اسے ڈرنک کرتے دیکھ کر نوفل نے اسے روکا تھا۔ کسے دیکھ رہے ہو؟ وجدان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے کے لیے مڑا تھا کہ تبھی وہ نوفل کے گلے میں ہاتھ ڈالتا اسے وہاں دیکھنے سے روک گیا۔ وہاں نہیں دیکھ، میں نہیں چاہتا جو مجھے بہکائے اس پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ نافع کو روکتا وہ سرخ آنکھوں سے افق کو گھور کر دیکھتا دل میں سوچ گیا، اٹھا سراہی یہ شیشہ وہ جام لے ساکی، پھر اس کے بعد خدا کا بھی نام لے ساکی، پھر اس کے بعد ہمیں تشنگی رہے نہ رہے کچھ اور دیر مروت سے کام لے ساکی، تیرے حضور میں ہوش و خرد سے کیا حاصل، کبھی تو ہوش و خرد سے بھی کام لے ساکی، پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، ابھی تو پینے پلانے سے کام لے ساکی، ہمیں ہے کیف و نشاط و سرور سے مطلب، نہیں ہے میں تو نگاہوں سے کام لے ساکی، یہ اور کچھ بھی ہو کافر نہیں ہے تیرے رند، تو بعد جام خدا کا بھی نام لے ساکی، کہو یہ خضر سے بھٹکے نہ یوں زمانے میں، یہاں سے آب بقائے دوام لے ساکی، سحر کا کام نہیں میں کدے کی دنیا میں، سحر کا نام نے لے لطف شام لے ساکی، کبھی تھا زینت محفل و رند دریا نوش، بوقت دورے سحر کا بھی نام لے ساکی، مجھ کو معلوم ہے محبوب پرستی کا عالم۔ صبح آفس میں ملتے ہیں، پھر وہاب صاحب اور وجدان سے ملتے سہراب صاحب عادل سے مل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ بابا گڑیا ہمارے ساتھ آ رہی ہے۔ سہراب صاحب کو افق کا انتظار کرتے دیکھ عاطف نے انہیں عادل اور عاصم کے ساتھ جانے کا کہا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے بیٹھے تھے۔ چلے خدا حافظ وہاب صاحب، پھر صبح ملاقات ہوتی ہے وجدان۔ وہاب صاحب سے ملتے عاطف نے پاس کھڑے وجدان سے بھی مصافحہ کرتے کہا تھا، جس پر وجدان نے مسکرا کر گردن ہلائی تھی، مگر منہ کھولنے کی غلطی ہرگز نہ کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو پتا چلے اس نے ڈرنک کی ہے۔ خدا حافظ انکل۔ افق بیٹا، مشل کے ساتھ خدا حافظ کہتی افق نے جلدی سے نکلنا چاہا تھا، جب وہاب صاحب نے افق کو روکا تھا۔ جی انکل، وجدان کی بولتی نظروں سے نظر چراتی افق نے وہاب صاحب کو دیکھتے آہستہ سے پوچھا تھا۔
آپ بہت پیاری ہیں بیٹا، افق کے دھیمے لہجے سے متاثر ہوتے وہاب صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دل سے تعریف کی تھی، جس پر افق مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ وجہ تھا وجدان، جو بے شرمی سے اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں مگر مقابل کے سرخ آنکھیں اسے اپنے وجود میں گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں انکل، وجدان کی نظروں سے گھبراتی افق نے بمشکل کہا تھا، جس پر وہاب صاحب اسے افق کی شرم سمجھتے مسکرائے تھے۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ افق اور مشل کو گاڑی میں بٹھاتے عاطف اور وہاج نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خدا حافظ کہا تھا، جس پر وہاب صاحب اور وجدان بھی انہیں خدا حافظ کہا تھا۔ وہ چلے گئے، اب ہم بھی چلیں؟ جو حکم سر۔ عاطف کی گاڑی کی نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتے ہوئے وجدان کو دیکھ کر وہاب صاحب نے ریسٹ واچ میں وقت دیکھتے اسے بھی چلنے کا کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر سر کو خم دیتا گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ کیا بات ہے افو، پریشان ہو کیا؟ گاڑی میں خاموش بیٹھی افق کو دیکھتے ہوئے مشل نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی نیند آ رہی ہے۔ مشل کے سوال پر سیدھی ہوتی افق نے اپنے دماغ میں چلتی جنگ سے لڑتی گویا ہوئی تھی۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا صحیح سے، کیوں افو؟ فرنٹ سیٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھتے وہاج نے افق کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تھا۔ وہاج بھائی مجھے بھوک نہیں تھی اس لیے بس، وہاج کے پوچھنے پر افق نے بہانہ تلاش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتے کہ اس وجدان کی باتیں پریشان کر رہی ہیں۔ ایک دل تھا جو وجدان کی باتوں پر ایمان لانے کو تیار تھا، تو ایک طرف دماغ تھا جو اس سے ہوئی پہلی ملاقاتوں کا سوچتا اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہ تھا، اگر اس کی اور وجدان کی پہلی ملاقات اچھی ہوتی تو وہ کبھی بھی سوچنے میں اتنا وقت نہ لگاتی، فوراً ہی ہاں کہہ دیتی۔ وجدان کی پرسنالٹی سے تو وہ پہلی ملاقات میں ہی امپریس ہو گئی تھی، جس پر وہ اسے انکل کہہ کر ٹال گئی تھی، اور آج پارٹی میں موجود ہر لڑکی کی نظر اس پر تھی، مگر وہ سب کی نظروں کو نظر انداز کرتا صرف اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ ہر لڑکی کو ہی ایسا ہم سفر چاہیے ہوتا ہے جو اس کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، اور وجدان کی یہی خاصیت اسے اس کے حق میں فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اپنے دماغ میں ہوتی کشمکش سے لڑتی افق نے خود کو پرسکون کرنے کی خاطر آنکھیں بند کرتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک پہنچتے رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔